دھنک اور شہرت کی رسم اجرا کے موقع پر استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی اور رفعت شہزاد صدیقی صاحبان نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کیا بشکل اشعار سماعت فرمائیں۔ فاروق جاذب کے دو شعر۔ اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کے، ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علوی، افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں۔ یہ شعر واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سننے سے بھی۔ افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں، فنکار ہے حیدر علوی۔ بہت بڑی بات سند دے دی بھائی فاروق صاحب نے۔ رفعت شہزاد صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں، کام تو یہ آسان نہیں تھا میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی دونوں زبانوں میں لکھنا، علم و لیاقت فکر کی مظہر ہے یہ تمہاری تخلیقات، حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں کی اجرا۔ محترم حیدر علوی صاحب کے کلام کے بعد وہ کلام جس نے دلوں کو چھوا اور دھڑکن دی اور مجبور کیا کہ ان کو داد و تحسین سے نوازا جائے۔ اگر یہ ادب کی محفل نہ ہوگی، کبھی سملن ہوتا تو اب تک چھتیں اڑ چکی ہوتی، لیکن ہمارے یہاں لوگ اس قدر ان اللہ مع الصابرین سے انا للہ و انا الیہ راجعون تک کا سفر ہے کہ آدمی سہما رہتا ہے، داد دیتا ہی نہیں بالکل۔ داد و تحسین کے لیے اچھا نواب منور جعفری بہت اچھی داد دیتے ہیں، لیکن ان کی داد کی مصیبت یہ ہے کہ یہ چھت نیچے آ سکتی ہے، دوبارہ رئیس خان صاحب جو چھت ہم لوگوں کو دیتے ہیں یہ بھی جاتی رہے گی، اس لیے میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ شیعہ اور سنی کے درمیان کی داد دیے تو دے سکتے ہیں۔ بہرحال جناب حیدر علوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ بہت اچھی شاعری سے نوازا اور محفل کو مقصدی بنا دیا انہوں نے۔ ان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ حفیظ قدوائی صاحب کے حضور پہنچ جائے۔ نوجوانوں کی قدر کرنا چاہیے، انہوں نے کم وقت میں یعنی حیرت انگیز طور پہ جب میں نے ان کو دیکھا تھا آج سے چند برس پہلے، تو ان کے ہاتھ میں قلم تو تھا لیکن وہ درستہ ہوا تھا، یعنی اس میں کہیں معصومیت تھی، بچپنا تھا۔ آج وہ قلم اس حد تک پختہ ہو چکا ہے کہ ہندی کے بڑے اخبار، بڑے رسائل و جرائد ان کو عزت و افتخار سے چھاپتے ہیں۔ ایسے نوجوان کی قدر ہونا چاہیے۔ انہوں نے حیدر علوی صاحب کی کتاب دھنک کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ چاہے لکھی ہو یا بولنا چاہیں، دونوں اختیارات ان کو ہیں، وہ تشریف لائیں اور گفتگو کریں۔ کتاب دیکھیے دو ہیں، شہرت اور دھنک، اور ہم لکھنے پڑھنے والے ہیں ہندی کے، اور ہندی میں شاید بولنے والے بھی اکیلے ہی ہیں، کیونکہ باقی سب اردو کے بڑے اسکالر ہیں، بڑے شاعر ہیں۔ ہم نے سوچا بھی تھا کہ ہم ہندی میں ہی بولیں گے، کیونکہ یہ کتاب جو ہندی میں آئی ہے اس کی ہم لوگوں کو بہت پہلے سے ہم لوگ چاہتے تھے، ہم لوگ حیدر علوی صاحب سے کہتے تھے کہ اس کو ہندی میں لائیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اردو میں بہت کام ہوا ہے لٹریچر پہ، اور اردو میں جو سوچ ہے، فلاسفی ہے، وہ ہمارے ہندی میں اتنی طریقے سے نہیں پہنچی ہے۔ تو لگتا تھا کہ اردو کی وہ شاعری جو اچھی ہیں، جو اس وقت ہو رہی ہیں، وہ ہندی میں آئیں، اور یہ دھنک ہمارے سامنے آئی۔ تب جب کتاب آئی تو دیکھ کے اچھا تو لگا کہ اس پر بات کرنی چاہیے، لیکن ہم کہیں حیدر علوی کی اس کتاب کو، دھنک کو پڑھیں کیسے، ان کے شعر کو ہم رکھیں کیسے؟ بھئی کسی ایک نظر سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت سوچنے کے بعد ہم کو یہ لگا کہ اگر آپ کو حیدر علوی کی شعر و شاعری کو، چاہے وہ اردو کی ہو چاہے وہ ہندی کی ہو غزل، اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو حیدر علوی کی ہی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ آپ کوئی ادھار کی نظر سے یا کسی پرانی روایت سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شعر و شاعری میں اتنے رنگ ہیں۔ ایک وقت میں ہم کو لگا، بھائی پہلے ہم بات کریں تو اس میں جدید شاعری لکھا ہوا ہے، ہم کو لگا کہ ترقی پسند شاعری کے نظریے سے دیکھتے ہیں حیدر صاحب کی شاعری کو، تو دیکھا اس میں ایک زمیندار کھڑا ہوا ہے، اور وہ بھی وہ زمیندار جو کسی شاعری میں ہمیں نہیں کہیں پڑھنے کو ملا۔ ایسا زمیندار، لٹا پٹا زمیندار۔ ان کی پوری کتاب میں جو زمیندار ہے وہ ہنک والا زمیندار نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ دور سے مار کھایا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ زمیندار ہے۔ تو ہم نے کہا ترقی پسند شاعری میں اگر ہم زمیندار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو گناہ ہے، لیکن اس زمیندار کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہی چاہیے، وہ اس میں نظارت تھا۔ لیکن جو
زمیندار حیدر صاحب نے رکھا ہے کہ بھئی اس کے پاس سے نوکریاں چلی گئی ہیں، زمینیں چلی گئی ہیں، پھر بھی اس کو زمیندار کہا جا رہا ہے، طنز میں لایا جا رہا ہے، اس مدعے پر شاعری کرنا ہم نے بہت سی پڑھی لیکن کہیں پر نہیں تھا۔ زمیندار کو یا تو ویلن بنایا گیا ہے یا تو بہت اس کی بڑائی کی گئی ہے، لیکن اس کی غریبی کی، اس کی پریشانیوں کو جس طریقے سے حیدر صاحب نے لکھا ہے وہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ جدید بھائی ترقی پسند شاعری کے حساب سے عورتوں کے مسئلے پہ بات چیت کی جائے، تو عورتوں کے مسئلے پہ جو حیدر صاحب نے کہا ہے، دیکھیے آپ ان کی 2-3 شاعر وہ ہیں، غزل سے ہی لیا ہے، ہم نے مجاز کو پڑھا ہے، صاحب کو پڑھا ہے، عورت ان کی فیض کو پڑھا ہے، اور ہندی میں تمام بھائی ابھی کوی ہیں یہاں کے بہت مشہور کوی ہیں نریش سکسینہ، انہوں نے بھی عورت پہ بہت اچھا لکھا ہے۔ لیکن یہ لائن جو لکھی ہوئی ہے، برتن گھس کر ہاتھ بھی اس نے گھس ڈالے، برتن گھس کر ہاتھ بھی اس نے گھس ڈالے، جن ہاتھوں میں مہندی دہکا کرتی تھی۔ یہ بتائیے یہ کہاں ہے؟ یہ آدمی وہی غور کر سکتا ہے جس نے اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس کے ماحول میں ان عورتوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ایک گھر کو بنانے کے لیے۔ پھر دوسرا دیکھیے وہ فوراً ہی اس کے باہر نکلتے پھر کہتے ہیں فضا میں موت کی رسی پر رقص لڑکی کا، فضا میں موت کی رسی پر رقص لڑکی کا، تماشا بین تو سکے اچھال دیتے ہیں۔ مطلب یہ عورت کے اندر کی دیکھیے، ایک عورت برتن گھس رہی ہے اور ایک عورت رسی پہ چل رہی ہے، یہ دونوں کو جس نے اپنی شاعری میں سمیٹا ہے۔ اور یہ جو تیسری عورت حیدر صاحب نے پکڑی ہے اس کو دیکھیے، جوانی کو چھپائے کس طرح مزدور کی بیٹی، جوانی کو چھپائے کس طرح مزدور کی بیٹی، پھٹے کپڑے میں ایسی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیے یہ ہے، یہ اسی لیے کہتے ہیں دھنک جو ہے رنگ۔ آپ دیکھیے عورت کا ایک رنگ نہیں ہے، عورت کی ہر وہ جو اس کا احساس ہے اس کو حیدر صاحب نے اپنی قلم میں پکڑا ہے، اس لیے آپ اس کو ترقی پسند شاعری میں لا سکتے ہیں، کیونکہ ان عورتوں کا ذکر ہے یہاں پر جو عورتیں بہت چھوٹ جایا کرتی ہیں۔ ایک بار اور ہم کو یہ لگی کہ پوری کتاب میں دھنک میں شاید ہر دوسرا یا تیسری غزل میں، ہر دوسری یا تیسری غزل میں کلندر، فقیر بہت ہے۔ انہوں نے خود کو فقیر سمجھ کر کے بہت سی شاعری کہی ہے، بہت سے غزل کہی ہے۔ تو ہم یہ سوچے کہ یہ فقیر کیوں بار بار ان کے میں آ رہا ہے، یہ کلندری پہ سے آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تب ہم کو، کیونکہ ہم پہلے پڑھا تھا نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی آگرے کے تھے، سب کو پتہ ہے۔ برج کا ان پہ بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بہت صوفیزم، بہت کچھ انہوں نے برج کے خمیر کو لے کر کے کہا ہے۔ حیدر صاحب بھی آگرے میں رہے، مسقط میں تو رہے ہیں، آگرے میں بھی رہے، اور ان کی شعر و شاعری میں اس برج کا وہ اثر ہے جو کلندری اور فقیری دونوں کو لا رہا ہے، لیکن وہ برج میں ملتا ہے کاکوری، اسی لیے ان کی ہر شعر و شاعری میں، ہر غزل میں وہ آ ہی جاتا ہے۔ وہ کبھی کلندر بن کر کے کبھی زمانے کو چیلنج دیتے ہیں، کبھی فقیر بن کر کے راستہ بچھاتے ہیں، راستہ کھول دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو چیز ہیں آپ ان کی غزل میں آپ غور کریے اور دیکھیے۔ اور دوسری چیز، ایک جیسے ابھی ایک اکبر الہ آبادی کا شعر تھا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ لیکن اس دور میں کون اخبار نکالے گا بھائی؟ اس دور میں، جس دور میں آپ لکھیے بولیے اور آپ کو تمام سزائیں آپ کے لیے پہلے سے طے رکھی گئی، اس میں اخبار نکالنے کی، تو ہم یہ سوچتے تھے شعر و شاعری میں آگے کا راستہ تو اب کچھ ہے نہیں، سب پیچھے پیچھے ہی سب دکھا رہے ہیں بھائی۔ حیدر صاحب کی خود کی شاعری اگر آپ کو تاریخ نہیں آتی ہے، اگر آپ کو خاتون اسلام کی تاریخ نہیں آتی ہے تو آپ نہیں پکڑ پائیں گے۔ اس میں خدیجہ کا ذکر ہے، اس میں عائشہ کا ذکر ہے، تو اگر آپ کو وہ قصے ہی نہیں پتہ ہیں تو آپ شاعری کو نہیں پکڑ پائیں گے ان کی۔ تو ہم کو لگتا تھا یہ پیچھے ہی پیچھے دیکھ رہے ہیں، آگے تو راستہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے نذیر وہ اکبر الہ آبادی کے شعر سے آگے انہوں نے کیا رکھا ہے جو آج کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ان کے لیے تو اور ضروری ہے۔ قلم وہ چھین رہا ہے، حیدر صاحب کہتے ہیں قلم وہ چھین رہا ہے مگر اداس نہ ہو، قلم وہ چھین رہا ہے مگر اداس نہ ہو، اب اپنے خون سے دیوار کو لکھا جائے۔ بھائی رویش کمار کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خون سے ہی تو لکھ رہے ہیں بھائی۔ یہ ہوتا ہے آپ کو آگے بڑھ کر کے دکھانا کہ آپ کا راستہ کیا ہے۔
माँ पे शायरी के लिए लखनऊ में एक बहुत बड़ा नाम तो जाहिर उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन माँ और बीवी के बीच में चल करके जो जिसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है वो भी एक हैदर साहब की शायरी है। उसमें वो कहते हैं उसने बीवी के लिए हार खरीदा है आज। देखिए वो कहाँ वो होते हैं और कहाँ तनकीद भी कर रहे हैं उस औरत पे, और औरत पे नहीं कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं। उसने बीवी के लिए हार खरीदा है आज, गम नहीं उसका उसे माँ की दवाई छूट जाए। ये बात कहने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, और ख़ास करके हैदर साहब को तो और चाहिए। अब क्योंकि पढ़ते वक्त थोड़ा सा वक्त ज़रा से लेंगे, हमने बहुत उनकी गज़ल जब पढ़ी तो हमको लगा कि ये नज़ीर अकबर आबादी के बहुत करीब है, फिर लगा कबीर के करीब है, फिर लगा मीर के करीब है, और आखिरी में उन्होंने खुद बता दिया वो किसके करीब है। कभी ये सूर कभी ये सूर कभी ये कबीर तक पहुंचा, कभी ये सूर कभी ये कबीर तक पहुंचा, हमारे शेरों का शजरा तो मीर तक पहुंचा। और उन्होंने जो बात हम कहना चाहते थे उन्होंने पूरे शेर से ही कह दी। तो नज़ीर के ही एक शेर के साथ बात को ख़त्म करेंगे। रहें वो शख्स जो बज़्म जाँ की रौनक हैं, रहें वो शख्स जो बज़्म जाँ की रौनक हैं, हमारा क्या है हम रहें बिना रहे। तो हैदर साहब उसी तर्क में क्या कहते हैं, सारे मंजर कैद है मुझ में लफ्ज़ों के। ये शेर इसलिए पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक बात कहनी है। सारे मंजर कैद है मुझ में लफ्ज़ों के, कागज़ पर बस दो एक मंजर छोड़ आए। ये जो किताबें हैं ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी के बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज़िंदगी बहुत उन्होंने लिखा भी किया है। अभी उनके गीतों, हम उस दिन बात कर रहे थे कि भाई आपको गीतों की किताब अपनी लानी चाहिए, गानों की, लेकिन ये पढ़ता कौन है भाई? उनकी 4 किताबें हैं इस वक्त, और लिखा उन्होंने हमारे जो अंदाज है कम से कम उनके पास 20-30 किताबों का मटेरियल उनके पास ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये जो शायर जो कहना चाहता है, देखिए वो आपके सामने थोड़ा सा रखते हैं, उस थोड़े को जैसे आप इज्जत देते हैं, जैसे आप नवाजते, तब और हिम्मत आती कि हाँ नहीं हमको वो बात भी कहनी चाहिए जो बातें नहीं कही, नहीं रखी आपके सामने। और उनके कुछ शेर तो ऐसे थे जिसपे अगर मतलब वो वक्त पर आ गए होते, जैसे इन्होंने बहुत तगड़ा, हम तो कहते हैं हैदर साहब आपने अपना पूरा कैरियर, भाई शेर व शायरी का जो कैरियर है उसमें मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू, नहीं आता उन्हें, वो नहीं कर पाएंगे मैनेजमेंट के लिए जो उनकी शायरी है वो हम ज़रूर खास करके कहना चाहेंगे, क्या वो पढ़ें, वो हम पढ़ें। देखिए मुशायरे के लिए उनका क्या है, और इसके बाद मैनेजमेंट नहीं हमने शायरी की है, मैनेजमेंट नहीं हमने शायरी की है, नतीजा ये है कि मुकद्दर ख़राब कर डाला। मतलब आप ये सच देखिए, और ये इस बीच में खड़े होकर के जहाँ पे बड़े बड़े गिरोह हैं शायरों के, सबको पता है, कवियों के भी होते हैं, अगर आप ज़रा से भी दाएं बाएं उनकी इज्जत में ज़रा से भी आप नहीं झुके, या आपने अपनी सर को नहीं झुकाया, तो आप व्यू से बाहर हो जाएंगे। इसी में तो वो आगे खुद कहते हैं, और इसी के ये जो मैनेजमेंट है इसी को नहीं कर पाने की वजह से बीमारी भी लग गई, शुगर। तो शुगर पे भी उन्होंने कहा हम इसलिए करिए आप थोड़ा थोड़ा सा पकड़िए कि देखिए कोई ऐसा इशू जो उनसे की नज़र के सामने से आया और छूटा नहीं शेर शायरी में। ये शुगर का मरज़ है जिसने मुझे तोड़ दिया, ये शुगर का मरज़ है जिसने मुझे तोड़ दिया, हाय अब तो मेरी चाहत से मिठाई छूट जाए। कौन कह रहा है? हम इसीलिए कहते हैं हैदर साहब की शायरी और ये जो किताब है धनक या शोहरत या ताबीरें इससे पहले या गुफ्तगू, जिंदगी के हर हिस्से पे उन्होंने कहा है, मौत पे कहा है, जिंदगी पे कहा है, गम पे कहा है, खुशी पे कहा है, आपको चैलेंज दिया है, आपसे शिकायत की है, आपको बस क्या किया है, डराया नहीं है, आपसे शिकायत की है, शिकवा है, और उस शिकवे का एक रास्ता भी दिया है। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में तमाम रंग हैं, और आपको जब कभी पढ़ना होगा तो हैदर अलवी की नज़र से, हैदर अलवी के तराजू से, हैदर अलवी की समझ से ही पढ़ना पड़ेगा। आप कोई और समझ से अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ वो जो छूट जाएगा जो उन्होंने थोड़े थोड़े हिस्से में आपके सामने रखा है। आप हैदर साहब को बहुत मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद कि हाँ ये किताबें इनको आप अपने
इज्जत बख्शिए और इनको अपने घर ले जाइए, घरों में रखिए ताकि बच्चे पढ़ें और समझ सके कि देखिए दुनिया के कितने रंग हैं और एक शायर में कैसे समेटता है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब हफीज़ खिलवाई साहब, आपने उनकी शायरी के मुख्तलिफ़ रंगों से वाकिफ़ कराया और किसी नतीजे पे पहुंचने में आपको वक्त लगा। यही अच्छी शायरी है कि जो मैं बुलवा रहा हूँ, नाजिम हूँ, कुछ तो नज़्म ज़ब्त मेरे हाथ में भी है। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर गुफरान साहब को सुना जाए, उससे कब्ल रस्म इजरा हो जाए, इसलिए कि बार बार सजदे में उधर से इतनी भारी भरकम शख्सियात बैठी हुई हैं कि बैनर इनका बोझ संभाल नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं बैनर भी कैद हो जाए और हम लोग भी, उसके बाद बाकी कार्रवाई यूँ ही चलती रहेगी। रस्म इजरा के लिए किताबें पेश की जाएँ। रस्म हो गई, कैमरे में कई सारे मनाजिर हो गए। अब मैं डॉक्टर गुफरान राशिद साहब को जहमत देता हूँ कि वो डॉक्टर माइक पे आएँ। वो मालिज हैं, हम लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग मरीज़ शायरी हैं। डॉक्टर साहब ने इनमें क्या क्या महसूस किया, जितना ये बता सकते हैं हम लोगों के लिए मुश्किल है। ये जितने खूबसूरत आदमी हैं, यानी इनका दिल खूबसूरत है, इसलिए गुफरान राशिद साहब ऑपरेशन भी कामयाब करते हैं और आदमी भी ठीक ठाक है। तो अब ठीक ठाक शायर के बारे में बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर की बातें आप सुनिए, वरना डॉक्टर क्या क्या कर रहे हैं आजकल आप जानते हैं। तो वो कुछ ना बता के ये बताना है कि कैसे अमल जर्राही से हम इधर आए, यानी शायरी तक कैसे वो पहुँचे, वो बताएं और इनके बारे में जो इनके तासुरात हैं बिल्कुल ईमानदारी से बताएं और हम लोग उसे पूरी तरह महसूस करें। तालियों से उनका इस्तकबाल हो, इतनी तालियां जायज़ होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें आपसे करेंगे जो अदबी कम, गैर अदबी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बेअदबी की शोर लाइन में आएंगी। आप ज़ाहिर सा तो बुलाया है तो आपको बर्दाश्त करना होगा, ये मजबूरी समझिए या मोहब्बत समझिए, बहरहाल ये खुद इख्तियारी है और फ़िलहाल हम यहाँ हैं तो आपको मजबूरी में सुनना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इस महफिल का आगाज़ हुआ था कलामुल्लाह से हुआ था, ये एक रस्म है और सिर्फ रस्म ही की हद तक है और इस पर हमें हमेशा शदीद एतराज़ रहा। आप कलामुल्लाह से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कारी भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी क़िरात भी करते हैं, हम लोग इन फ़नी चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं। हमारा सीधी सी बात कहने का मतलब ये होता है कि भाई आप कलामुल्लाह से कर रहे हो तो एक सब बहुत छोटी सी आयत पढ़ो और कम से कम उसका एक मतलब भी इख्तिसार से आप बयान दीजिए कि हमने क्या बताया। हमारी पर्सनल चॉइस ये है कि भाई सूरह फातिहा आप पढ़ दीजिए क़िरात से, इसमें सबसे अच्छी दुआ भी यही है, सबसे अच्छी दवा भी यही है और सबसे ज़्यादा शिफा भी इसी में है। तो ये बात तो शुरुआत की हो गई। इसके बाद बीच में बात आती है कि भाई हैदर भाई हैं, बेगम साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि ना आने का कोई मकसद ही नहीं था, बच्चे भी सभी को आना है और आना चाहिए भी। ख़ास बात यह इस पर जोर दिया गया कि नहीं साहब साली साहिबा तशरीफ़ लाई, बड़ी साली, और साली का नाम नहीं लिया गया। साली कहने में क्या शर्म है भाई, साली तो साली ही होती है। बल्कि अगर आप लोगों का गांव से कोई थोड़ा भी रिश्ता है तो साली आधी घर वाली नहीं, बड़ी साली 1.5 सास के बराबर मानी जाती है। तो हैदर भाई इस हिसाब से बहुत ही किया गया नहीं 1.5 साली के बराबर, 1.5 सास के बराबर मानी जाती है। गांव में कहते हैं कि बड़ी साली 1.5 सास के बराबर होती है। तो अभी इनके ऊपर माशाल्लाह छतरी भी है और सास से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद मामला शायरी का आता है। जाहिर सी बात है शायरी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती, शायर तो हूँ ही नहीं, शायर नवाज या शायर पसंद आप कह सकते हैं। हैदर भाई से हमारी मुलाकात भी एक इत्तेफाक था कि जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनका खून बहाया था। जैसे आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल शख्स हैं और इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है, इनके साथ रहना मुश्किल है, और एक बार होता वैसी वर्षा ऐसी दूसरों के लिए भी है। तो अब जब खून बहाया था तो उसका खून बहा मैं आज तक अदा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है अदा करता रहूँगा। तो वो एक किस्तवार खून बहा है जो अदा करना पड़ रहा है। जैसे सर्जरी में या और लोगों को होता है ना कि कोर्ट केस हो जाते हैं तो उसका कंपनसेशन देना पड़ता है, तो उस कंपनसेशन में खूब मैं किस्तों में आज भी अदा कर रहा हूँ और जब तक है इंशाल्लाह तो अदा करते रहेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि शायरी की, तो शायरी के बारे में जाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हैं। फ़नी चीज़ें जैसे किदवाई साहब ने बताई और चीज़ें ही बताई, तो उनके बारे में हम ज़्यादा क्या बोलें, और जाहिर सी बात है ये हमारा एक मैदान अमल भी नहीं है। बात कुछ चीज़ें हैं जो बेअदबी में ही शायद आती हों, लेकिन वो कहेंगे ज़रूर।
اب حیدر بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ بیچ میں دو ان کی وہ آئیں گفتگو اور تعبیریں آئیں، پھر اس کے بعد کرونا آ گیا، تو کرونا میں سب کا سارا نظام درہم برہم ہوا، تو کچھ نہ کچھ ان کے اوپر بھی اثر آیا، ان کے اوپر بھی کرونا کی مار ہوئی، ہم پہ بھی ہوئی، تھوڑی کم ہوئی، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنے کسی جاننے والے کو، اپنوں کو، یا کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو جن کو ہم جانتے تھے، مانتے تھے، چاہتے تھے، ان کو کھویا، اس کا غم تھا۔ پھر شاعری پہ ان کا اس کا بھی اثر ہوا، گورنمنٹ چینج ہوئی، اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں یا ناانصافیاں ہوئیں، اس کا اثر بھی شاعری میں دیکھنے کو ملا، اور ظاہر سی بات ہے وقت حال اور ضرورت کے حساب سے وہ چیزیں ہوتی ہی ہیں۔ تو تیسری کتاب ظاہر سی بات ہے دیر سے اس وجہ سے آئی، اس کا خود انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اتفاق سے ٹوئنس سے ایک کے ساتھ دو ہو گئے۔ اس پہ ایک شعر ہے ایک صاحب کا کہ صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم ہے۔ تو اس لیے 2 کتابیں آپ کے لیے آئے، برابر ان کو بھی آپ کو برداشت کرنا۔ اب جہاں تک شاعری کی بات ہے، بہت سے شعر جو یہ بہت پڑھتے ہیں، ہم اس پہ بہت تنقید کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے برداشت کرنا، یہ برداشت کرتے ہیں ہماری تنقید، اور وہ زیادہ تر غیر فنی ہوتی ہے۔ ہم عام قاری ہیں کہ جو چیز اچھی لگی وہ ہم نے کہہ دی، بھائی یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کم اچھا لگ رہا ہے، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور شاید یہ اس کو آپ ہٹا دیجیے۔ تو زیادہ تر یہ باتیں ہماری نہیں مانتے ہیں، اور اس کو ان کا حق پورا بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی چیز ہے، شاید شعر تو اپنے بچوں جیسا ہے، ہمارے کہنے سے بھی اس کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، وہ ان کا حق ہے۔ جو میرا حق ہے یا میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ کچھ شعر انہوں نے کہے ہیں، جیسے ایک ہے ان کا کہ ہنسی ہونٹوں پہ اور آنکھوں سے اشک غم نکل آئے، فلک پر چاند تارے جیسے موسم نکل آئے، نیا دولت زدہ ہے اور گز بھر کی زباں اس کی، بھلا وہ ایڑیاں رگڑے تو کیا زمزم نکل آئے۔ اچھا تھا۔ ابھی جو نئی کتاب تھی تو ادھر موقع بھی نہیں ملا، تو کل رات میں پوری دونوں کتابیں پڑھی گئیں، اس کا بھی ایک شعر تھا، آج بھی دونوں ہاتھ خالی ہیں، دشت دریا کھنگال کر دیکھا، دونوں جانب تھی ایک ہی تصویر، ہم نے سکہ اچھال کر دیکھا۔ یہ دور حاضر میں جو آپ کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں کہ آپ نے سب کو پرکھا، سب کو جانا، اور جو بھی آپ نے دیکھا، محسوس کیا اور لکھ دیا کہ دونوں طرف، بلکہ ہر طرف، ہر زاویے پہ ایک ہی شکل ہے اور ایک ہی دماغ ہے جو آپ کو مستقل مسحور کیے ہوئے ہے اور کہیں نہ کہیں قید کرنا چاہتا ہے۔ اب فائنلی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ شاعری میں حیدر بھائی کی کہیں نہ کہیں زیادہ تر حالات حاضرہ ہیں، ظاہر سادے بہت اچھے نہیں ہیں، تو شاعری پہ ان کا اثر ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ غصہ آتا ہے، انقلاب یا اضطراب ہے، وہ بھی جائز ہے۔ ایک چیز کی کمی ہمیں لگتی ہے، ہم نے اس پہ کہا بھی حیدر بھائی سے کہ آپ کی شاعری میں امید جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، سب کچھ ہے، بہت پریشانی ہے، ساری دنیا ہے، بالکل ایک دم آپ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، لیکن کوئی تو امید کی بات ہو کہ بھائی بچ بھی سکتے ہیں، زندہ بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک شعر ہے کہ امید کی کرن کے سوا کچھ نہیں یہاں، امید کی کرن کے سوا کچھ نہیں یہاں، اس گھر میں روشنی کا یہی انتظام ہے۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ حیدر بھائی، ایسے بھی ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، عشرہ مبشرہ اور پورے صحابیوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں تک نہیں، لیکن کم سے کم 4 صحابہ ہیں، تو اس کے بعد چوتھی کتاب تو آنی ہی ہے انشاءاللہ، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ پر امید بھی ہوگی، امیدوں کے چراغ بھی جلیں گے، اور اس کا نام بھی شاید امید ہی رکھیں گے۔ یہ مشورہ ہے، ظاہر سی بات ہے حکم دینے کی اس میں نہیں، یہ بات ہو گئی۔ اور حالات حاضرہ پہ ایک صاحب نے سنائی تھی کہ 4 مصرے ہیں کہ یزید وقت کی بیعت تو کر چکا میں بھی، یزید وقت کی بیعت تو کر چکا میں بھی، قرابت حسین پہ اب بھی میں فخر کرتا ہوں، قرابت حسین پہ اب بھی میں فخر کرتا ہوں، اور جب کوئی مومن ناحق شہید ہوتا ہے اپنے بچنے پہ شکر اوروں پہ صبر کرتا ہوں۔ یہ قوم کا حال ہے، تو اس کو امید کی بہت ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک چیز چلتے چلتے اور بتا دیں، اس بار الحمدللہ حج پہ بھی گئے ہم، تو حج ہم کر چکے تھے پہلے بھی، تو ہماری بیگم نے کہا، بیگم سے سبھی کو ڈرنا چاہیے، کم سے کم پبلکلی تو یہی ہونا چاہیے کہ میں بہت ڈرتا ہوں، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں، یہ آرا بنا رہے تو دونوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، آپ تو حج کر چکے ہو، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ بات تو بھائی جائز ہے، تو بہرحال بیگم اور 2 بچے تھے، ان کے ساتھ حج پہ بھی چلے گئے۔ تو اور تو جیسے عام لوگ حج کرتے ہیں ویسے ہی حج تھا،
بہت چیزیں بتانے کی نہیں ہیں اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ ایسا نیا نہیں ہوا کہ کوئی قلندر ملا یا ولی ملا یا ایک دم سے کچھ نیا ہوا. سب جیسے عام حاجی ہوتے ہیں، عام کمزور اور گنہگار، تو اسی طرح کا ہمارا بھی حج ہوا. ایک بات اس میں خاص، بلکہ بہت خاص ہوئی جو کم لوگ کرتے ہیں. اس کی تحریک ہمیں اپنے ایک دوست سے ملی. ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نور صاحب، بے ہوشی کے ڈاکٹر ہیں. تو ایک صاحب کو سے ان کی بات ہو رہی تھی. ان کا بھائی میں وہاں گیا تھا، گورنمنٹ کے اس پہ حج کرنے گئے تھے، تو بولے میں وہاں گیا تھا اور کعبہ شریف میں جب میں موجود تھا تو میں نے مرزا غالب کے لیے دعا کی. تو ان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی. بولے کیوں؟ بڑا ناراض بھی ہوئے. بولے عجیب طرح کے مرزا غالب کے لیے کیا دعا مقصد کی ضرورت تھی؟ تو بعد میں انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ مرزا غالب میں کوئی تو خاص بات ہے کہ 400 سال کے بعد میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں. آپ کا بھروسہ ہے کہ 10 سال بعد بھی کوئی آپ کے لیے کرے گا. یہ تحریک ہمیں ملی. تو بہرحال جب ہم وہاں پہ حرم میں گئے تو ایک پورا سیشن ہم نے صرف شاعروں کے نام رکھا، پورے صرف شاعر. تو حیدر بھائی اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے. بھائی ہم جس سے بھی گئے تو اس سے پوچھا بھائی کچھ دعائیں تو بالکل ایک دم تھی کہ ہمیں سب کے لیے کرنی تھی، جنرل تھی، جس میں ہر جاننے والے عام اور خاص مسلمان تا قیامت کہ بھائی پہلی دعا یہ تھی کہ ہر ایک کا خاتمہ الحمدللہ بالخیر موت پہ ہو، موت ایمان پہ ہو، ایمان پہ موت. ایک پہلی دعا یہ سب کے لیے تھی. دوسری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلنے دے، کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا. یہ اس سے آپ کی فائنینشیل پرابلم دور ہو گئی. ایمان پہ موت ہو گئی تو آپ کی جو بھی زندگی گزری وہ ایک طرح سے صفحہ پلٹ کے سمجھ لیا آپ پاس کا ٹھپا لگ گیا. تیسری دعا ایک سب کے لیے اور کی، ظاہر سی بات ہے اس میں آپ سب بھی شامل ہیں جن کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، کہ بھائی ہمارے خاندان میں تا قیامت خاندان میں کبھی کوئی کافر اور مشرک نہ ہو، تو اس سے آپ کی نسلیں بچ گئی. یہ ایک دعا عام تھی جو سبھی کے لیے کی گئی. ظاہر سی بات ہے اس میں ہم بھی شامل تھے اور سبھی لوگ شامل تھے. دوسری دعا خاص ہی تھی، بھائی پوچھ لیا کہ کوئی بہت جاننے والا بھائی آپ کے لیے کیا دعا کریں، تو انہوں نے اپنی پوچھ لیا بھائی میرے لیے یہ دعا کر دینا، وہ کر دی گئی. تیسری دعا اسپیشل شاعروں کا ایک سیشن کیا، ایک اسپیشل سیشن شاعروں کا کیا کہ بھائی اس میں سے شاعروں کے لیے دعا مانگیں گے. تو اب شاعر کا نام آئے گا تو غالب کا نام تو آنا ہی آنا چاہیے. اردو شاعری میں غالب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو اسی کو کوٹ کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے کہ غالب ایسا شاعر ہے کہ جب وہ نہیں سمجھ میں آتا تو اور مزہ دیتا ہے. دوسری چیز غالب کا شعر ہے، آپ نے شاید اس میں بھی لکھا ہے اپنی، کہ نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ، نہیں ہے گر میرے الفاظ میں مانے نہ سلے. تو یہ ایک شاعر نہیں لکھ سکتا. یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا انہیں ولایت حاصل ہے، یہ ولی ہیں. ستائش کی تمنا بھی سب کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور سلے کی پرواہ بھی ہونی چاہیے. ان دونوں چیزوں سے مبرہ کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی آج کل ہوگا. اور معنی کی جہاں تک بات یہ ہے کہ آج بھی 400 سال کے بعد ذات اللہ غالب کو نہیں سمجھ پائے اور نئے نئے معنی تلاش رہے ہیں. تو یہ شعر یا تو بالکل صحیح ہے تو وہ ولی ہیں، تو ان کے لیے تو حق ہی بنتا ہے کہ ان کے لیے کی جائے. جب غالب کی تو میر کی بھی کی، یا جتنے یاد آئے اس میں حیدر بھائی بھی شامل تھے، کچھ ہمارے رشتہ دار ہمارے اساتذہ بھی شامل تھے. تو تینوں طرف سے جیسے کہتے ہیں نا کہ سر کڑاہی میں اور وہ منہ میں گھی شکر، ہر طرف سے فائدے ہوئے. بہرحال حیدر بھائی کے لیے بہت فائدہ مند رہا. اب یہ وہاں پتہ چلے گا کہ کون دعا کتنی قبول ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے ساری انشاءاللہ قبول ہو گئی. آپ لوگ بھی دعا کریں گے سب ہو جائیں گے. یہ تینوں دعائیں بہت مضبوط تھیں. اور ہم جب جا رہے تھے مولانا صاحب سے ہمیں ملاقات ہوئی تو ہم نے یہ بتایا کہ ہم یہ 3 دعا وہاں کریں گے سب کے لیے. بعد میں انہوں نے ایک بیان کیا کہیں پہ اور نام لے کے کہا کہ دوسرے ضلع کے تھے. ان کا ایک صاحب ہمیں ملے، انہوں نے کہا حج پہ یہ 3 دعائیں. بولے میں تو یہی کام کر رہا ہوں، سالوں سے امام ہوں اور عالم بھی ہیں. بولے آج تک یہ تینوں دعائیں میری اس تسلسل میں نہیں آئیں. بہرحال جو بھی ہے، حیدر صاحب کو مبارکباد ہے کہ اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ جمع کیا، سارے لوگ مخلص محبتی، اور 2 کتابیں ایک ساتھ ہیں. پھر یہی ہے کہ یہ سفر ان کا جاری رہے، یہاں پہ رکاوٹ نہ ہو. کم سے کم 4 تو ہو ہی جائیں خلفاء راشدین کے، 4تھی قسط تو آپ کی آنی بھی چاہیے. اگر امید کا نام ہو تو اور بہتر ہے، اور امید افزا انشاءاللہ حالات ہوں گے تو شاعری بھی اور بہتر اور ہو جائے گی. اور اسپیشل دعا بھی کہ ان کی شاعری کو مقبولیت ملے. یہ دعا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کرنی ہی تھی. باقی میرے خیال میں کافی کچھ ہو گیا. اب اور لوگوں کو موقع دیا جائے. الحمدللہ. اللہ حافظ. آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر نے جب قلم سنبھالا تو کیا کچھ اندر سے برآمد ہوا، اور وہ باتیں سامنے آئیں جو عام طور پہ شاعر و ادیب نہیں کرتے ہیں.
ہیں. ان کے محسوسات مختلف ہیں, تو ان کی باتیں یہ مختلف تھیں اور دلچسپ تھیں. اور حیدر بھائی کو یقیناً تقویت ملی ہوگی. جس طرح کی دعائیں ڈاکٹر صاحب نے وہاں جا کے ہم لوگ لیے کرا دی, اس کے لیے بھی ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.